الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأصفياء، خصوصا على خلفاء الراشدين المهديين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الرحمن ابن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وفي رواية: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. وفي رواية: اللهم علمه الكتاب والحساب ومكن له في البلاد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہفتوار درس حدیث کے سلسلے میں عظمت اور مناقب، فضائل، شہین کرمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے مظلوم مدینہ دوہرا دماد مصطفیٰ سیدنا عثمان بن عفان، اور فاتح خیبر، امام شجاعت و بہادری سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب تفصیلاً بیان کرنے کے بعد آج کے ہفتوار درس حدیث سے زندگی نے وفا کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ بھائیوں کے ساتھ خاندان بنو امیہ کا چشم اور چراغ، کاتب وحی، علم اور فراست کا بادشاہ، فہم اور تدبر کا مالک، دینی سیاست اور سیادت کا مالک، فاتح شام، قبرص اور سوڈان، کاتب وحی،
مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا برادر نسبتی اور اس عظیم نسبت کے تحت مومنوں کا مام و خال المؤمنین سیدنا امیر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ حقیقت ہے کہ خاندان بنو امیہ کا جو خدمات ہے دین اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ خاندان بنو امیہ کو الزامات کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور پھر خاندان بنو امیہ میں نصف دنیا سے زیادہ رقبے پر اسلامی پرچم لہرانے والا اصحاب رسول کے قدسی جماعت میں بہت ہی عظیم شخصیت کا مالک، اور اگر میں کہوں تو بجا نہیں ہوگا کہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ مظلوم ترین ہستی سیدنا امیر معاویہ کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں صحیح احادیث کی روشنی میں سیدنا معاویہ کے مناقب، فضائل، عظمت، شان اور کردار یہ تفصیلاً آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنے کا کوشش کروں گا۔ مختصر یہ کہ سیدنا معاویہ دین اسلام کی ان چاند گنی چنی شخصیات میں سے ہے کہ ان کی احسانات یہ امت مسلمہ کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ جس کا دعویٰ ہو ایمان کا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیامت تک احسان مند رہے گا۔ آج اگر ہم اور آپ حلقہ اسلام میں ہے تو یہ حقیقت میں یہ کردار ہے اور یہ احسان ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امیر معاویہ کا شمار ان اکابر صحابہ کرام میں ہوتا ہے کہ جن کو فہم اور فراست، علم اور تدبر اور اسلام کے لیے عظیم الشان خدمت کی بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدسہ میں بار بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ امیر معاویہ کو قرآن حکیم لکھنے کی وجہ سے کاتب وحی کہا جاتا ہے، اور اس پر اجماع اہل علموں کا کہ تیسرے نمبر پر 13 کاتبین وحی میں سب سے زیادہ قرآن لکھنے والا صحابی یہ امیر معاویہ تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن حکیم کا کتابت، پھر اس کے لیے جس فہم کی ضرورت تھی، جس علم کی ضرورت تھی اور جس شان کی ضرورت تھی، تو وہ بیان محتاج نہیں ہے۔ تو چنانچہ امیر معاویہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلسل حاضری اور کتابت وحی، امانت اور دیانت، دوسرے فقیزہ صفاتوں کی وجہ سے امام الانبیاء کے زبان مبارک پر بار بار عظیم شان دعائیں حاصل کیے۔ امام ترمذی نے یہاں پر یہ روایت ذکر کیا ہے، ترمذی میں ایک کتاب ہے کتاب المناقب، اور اس کتاب میں امام ترمذی نے ایک باب لایا ہے مناقب معاویہ ابن ابی سفیان کے نام سے، اور اس میں اس حدیث کو لایا ہے، حدیث نمبر 3777۔ حدیث کا راوی ہے عبد الرحمن ابن ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کے لیے یوں دعا ارشاد فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ومہدیا، اور ہدایت پانے والا بنا، وہدی بہی، اور معاویہ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، دوسرے لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت عطا فرما۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو دعا دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، مسند احمد کا حدیث ہے، آپ نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو کتاب قرآن حکیم اور حساب کا علم عطا فرما، وقہ العذاب، اور معاویہ کو عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ یہ بہت عظیم و شان اور بڑے مرتبے والے صحابی رسول ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے المعجم الکبیر میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا ارشاد فرمایا، اللہم علمہ الکتاب والحساب، اے اللہ معاویہ کو قرآن مجید اور حساب کا علم عطا فرما، ومکن لہو فی البلاد، اور شہروں میں اس کے لیے قوت بنا دیجئے۔ تو اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کی امارت کا پیشنگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا ارشاد پا کر ارشاد فرمایا تھا۔ تو امیر معاویہ کا ایک بہت بڑا شان ہے اور مقام ہے۔ حدیث میں ہے کہ اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے پیچھے امیر معاویہ کو بٹھایا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، فقال یا معاویہ، اے معاویہ، ما یلینی من کا، تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مل رہا ہے؟ سواری پر مرشد اعظم بیٹے ہیں اور پیچھے سیدنا امیر معاویہ کو بٹھایا ہے۔ تو اسی اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اور شفقت تو دیکھو کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یلینی من کا، آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے مل رہا ہے؟ قال بطنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، میرا پیٹ اور سینہ آپ کے جسم مبارک سے مل رہا ہے۔ تو امام الانبیاء نے جب یہ سنا تو ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کیا، اللہم املاہ علما وحلما، اے اللہ معاویہ کے سینے کو حلم اور علم سے بھر دے۔ تو ان روایات کو سامنے رکھ کر امیر معاویہ کا جو شان ہے اور جو مقام ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑا شان اور مقام عطا فرمایا ہے، اور خاندان بن امیہ کا چشم اور چراغ ہے۔ اور میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہم اور آپ کے حلقہ اسلام میں دخول کا باعث اور ذریعہ بھی امیر معاویہ ہے، اور اس کے اوپر ہمارے پاس مواد ہے تاریخی اعتبار سے بھی، اور مضبوط سندن مضبوط قسم کے روایت موجود ہے کہ امیر معاویہ یہ بہت بڑے شان اور عظمت کے مالک صحابی ہے۔ ابھی تو انشاءاللہ ٹائم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی امیر معاویہ کا شان احادیث رسول کی روشنی میں اور اقوال صحابہ کی روشنی میں، اور اسی طریقے سے امیر معاویہ کے شان پر جو اعتراضات ہیں منگڑت اور گڑے ہوئے، ان کا تفصیلی جواب ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔